یہ ہاشم ٹیلر صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک پوسٹ بھیجی ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک محفل میں بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے والدین کا انتقال ہو جائے تو جب ان کو دفنایا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں میں بیچ میں ڈوب کر مر رہا ہوتا ہے۔ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو میت پریشان نہیں ہوتی اور بہت خوش ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا۔ پلیز اس بات کو اتنا شیئر کرو کہ کوئی اللہ کا بندہ اس بات سے محروم نہ رہے۔ یہ ان کی پوسٹ ہے، یہ دیکھیے گا اور پھر اس کی حقیقت بتاتے ہیں۔ دیکھ لیا آپ نے؟ تو یہ جو پوسٹ میں جو حدیث تھی تو یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ مردے کو دفنانے کے بعد قبر پر کتنی دیر رکنا چاہیے؟ جتنی دیر اونٹ ذبح کرنے کی کو ذبح کر کے تقسیم کرنے میں لگتی ہے اتنی دیر، تو آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہونا چاہیے کہ میت کی تدفین کے بعد قبر پر کچھ دیر تک ٹھہرنا مسنون اور مستحب اور سنت عمل ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میت کی تدفین اور دفنانے کے بعد کچھ دیر ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں ثابت قدمی کا سوال کرو، کیونکہ اب اس میت سے سوال کیا جائے گا۔ اس میں اونٹ کے ذبح کر کے اس کے گوشت کی تقسیم جتنا وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ مقدار حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ہے، جو صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث کے میں ذکر کی گئی ہے۔ اور وہ لمبی حدیث کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور وہ سکرات الموت یعنی موت کی سختی کی حالت میں تھے۔ اس میں انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی نوحہ اور رونے اور بیان کر رونے والی بیان اور چیخ کر کرنے والی نہ جائے، یعنی نوحہ کرنے والی نہ جائے، اور نہ ہی آگ لے کر جائی جائے، اور جب تم لوگ مجھے دفن کر چکو تو مجھ پر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالنا، اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہاری وجہ سے مجھے انس رہے اور میں جان سکوں کہ میں اپنے پروردگار کے فرشتوں کو کیا جواب دے رہا ہوں۔ ان الفاظ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اونٹ ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جائے، بلکہ صرف وقت کی مقدار کا اندازہ بتانا مقصود ہے۔ اور عرب کے لوگ یہ دونوں کام یعنی اونٹ کو ذبح کرنا اور اس کا گوشت تقسیم کرنا بڑی پھرتی سے انجام دے دیا کرتے تھے، اس لیے یہ چیز ہمیں جو ہے بظاہر جو ہے ایسی لگ رہی ہے کہ بڑی مشکل سے ہو پائے گی، لیکن حقیقت یہ کہ اونٹ کو ذبح کرنا اور اس کے ٹکڑے کر کے اس کی تقسیم کرنا یہ عرب کے لیے بہت آسان تھا۔ اور اسی ضمن میں یہ بھی سمجھ لیں کہ میت کے دفنانے کے بعد جو اعمال احادیث میں آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے رہتے اور فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اس سے اب سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح میت کو دفن کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا ثابت ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی جائز ہے۔ لہذا میت کو دفنانے کے بعد قبر پر قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا انفرادی بھی کی جا سکتی ہے اور اجتماعاً بھی کی جا سکتی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ یہ دعا سرن ہو، آہستہ ہو، البتہ جہرن بھی کی جا سکتی ہے بآواز بلند۔